السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ سورۃ الفرقان پر اور سورۃ الشعراء پر کچھ لوگوں نے مختلف اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے۔ ان بچیوں نے کچھ دن پہلے ڈونیشن دی تھی فلڈ ریلیف کے لیے، تو وہ مجھے ایک لیٹر بھیجا تھا، وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا مجھ سے۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ پیسے تھے ہم نے جمع کیے تھے ڈزنی لینڈ جانے کے لیے، تو اب ہم فلڈ ریلیف میں دے رہے ہیں، اور الحمدللہ اب آئندہ کے لیے انہوں نے پلان کیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر جانے کے لیے جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے بھی سنتے اور سمجھتے ہیں۔ ہم بچوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بچے چھوٹے نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو بہت شارپ آنکھیں کان دل دیے ہوتے ہیں اور معصوم بھی ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ جلدی اور پہلے جذب کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ خود سنیں تو ان کو بھی ساتھ لے کر بیٹھیں اور کچھ نہ کچھ حصہ انہیں بھی سننے کا موقع دیں۔ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو اس وقت اجازہ کے موضوع پر میں لکھ رہی تھی، تو بہت سی کتابوں میں نے پڑھا کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی علم کی مجلسوں میں لے کر آتی تھی تاکہ بچے اس کو سنیں، یعنی مجلس میں سنیں، اور پھر بعد میں استاد سے نام بھی لکھواتی تھیں ان سرٹیفکیٹس میں، تاکہ بڑے ہو کر بچے اگر علم حدیث کو آگے پھیلانے والے بنے تو یہ ان کی ایک سند بن جائے کہ انہوں نے اس عمر میں فلاں اور فلاں سے سنا تھا۔ اور اس پر بے شمار لکھا گیا اور بہت سے نام ایسے، اور بہت مائیں اس کا اہتمام کرتی تھی، اور یہ بھی ایک تربیت کا حصہ تھا۔ آج میں نے دیکھا ہے کہ ماؤں نے ایک اور ٹرینڈ اختیار کر لیا، اور وہ کیا؟ وہ سمجھتی ہے کہ بچوں کی تربیت صرف ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ بچوں کو ہر ایک سے آئسولیٹ کر لیں گی، سسرال سے بھی، ماں باپ سے بھی، اور لوگوں سے بھی، ایون اور سوسائٹی سے بھی، اور صرف خود پالیں گی اور خود ان کی تربیت کریں گی، تو شاید وہ بہت اچھے بچے بنیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بچہ صرف ماں باپ سے نہیں سیکھتا، بچہ اچھے اور برے کا فرق نہیں پہچان سکتا جب تک اس کو ایک ایکسپوجر نہیں ملتا۔ جب وہ اپنے ماں باپ کی شکل میں اچھے رول ماڈلز دیکھتا ہے اور باہر مختلف دیکھتا ہے، تو وہ کمپیئر کر سکتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ بتا رہے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ علم کی مجلسوں سے، مسجدوں سے بچوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ماحول ہمیشہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جیسا بھی ہو۔ آپ انہیں سنیما لے جائیں تو وہ اثر انداز ہوگا، آپ انہیں مسجد لے جائیں تو یقیناً وہ بھی ان پر اثر انداز ہوگا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نماز مختصر کر دیتے تھے اگر بچے کے رونے کی آواز آتی، اس خیال سے کہ بچے کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ حالانکہ صرف بچے کی ماں نماز پڑھنے نہیں آئی اور نہ اس پر جماعت فرض ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی اور بچوں کی ماؤں کی اتنی کیئر کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن اور حسین جو تھے وہ نماز میں آپ کی پیٹھ پہ چڑھ جایا کرتے تھے، اور جب تک وہ اترتے نہیں تھے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ امامہ جو آپ کی نواسی تھی، ان کو آپ اپنے کندھے پہ بعض اوقات بٹھا کر امامت کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ لڑکی تھی، بچی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں بچوں کو دینی مجلسوں میں اور کاموں میں ساتھ لے کر چلنے کا کتنا زبردست عملی نمونہ موجود ہے۔ ہم اصل میں مختلف اور نظریات اور طریقوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جس میں مثلا بچے کسی ایک خاص ماحول میں ڈال دیے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کھیلتے ہی رہیں اور ہم اپنا پڑھنے لکھنے کا کام کر لیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچے زیادہ بہتر سیکھتے ہیں کہ جو ماؤں کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرا بیٹا 40 days کا تھا، it was only 40 days، دے میرا دورہ قرآن تھا، اور میرے ساتھ ایک ہیلپر ہوتی تھی، اور میں نے ان کو یہ کہہ رکھا تھا کہ 2 گھنٹے جو بھی میں پڑھاؤں گی بچہ اسی روم کے اندر رہے گا اور تم اسے لے کر گھومتی رہو، اگر وہ روئے نہیں تو بڑا رہے، سوتا رہے، سوتے ہوئے بھی کان ہمارے کھلے ہی ہوتے ہیں، آوازیں اس میں جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ قرآن سنے۔ اور الحمدللہ بعض اوقات میں جب اس کی باتیں سنتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی کہ میں نے تو اس کو نہیں بتایا، اس کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بہت پہلے قرآن کی تفسیروں میں یہ بات اس نے سنی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح پریگننٹ ہونا کوئی ڈیزیز نہیں،
بہت سی خواتین پڑھنا لکھنا چھوڑ بیٹھتی ہیں، کیا ہے اب ہم پریگننٹ ہو گئے، اب ہم بیمار ہو گئے، اب ہمیں مارننگ سکنس ہونے لگی، ہم اٹھ نہیں سکتے. سکنس ہوتی ہے اپنے وقت پر، لیکن اگر آپ ذہنی طور پہ مشغول ہیں، ایمانی طور پہ مضبوط ہیں، تو سکنس بھی بھاگ جائے گی. وہ صرف بیکار رہنے سے زیادہ سکنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں، اور سکنس بھی وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہماری صفائی ہو رہی ہوتی، تو اس سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور لوگوں کے بیچ میں بھی نہیں گھبرانا چاہیے. اپنے پاس ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو انسان ہٹ کے ایک طرف چلا جائے. اور بھی تو دنیا کے سارے کام ہوتے ہیں. کیا قرآن کی مجلس سے ہی انسان دور ہو جائے کہ اب ہم پریگننٹ ہو گئے، یہ اللہ کی نعمت کا کیا شکرانہ ہوگا؟ ہرگز بھی نہیں. اللہ ہمیں نعمت دے اور ہم اللہ ہی کے ذکر سے اور دین ہی کے کام سے اور دین ہی کی بات سے دور ہو جائیں. اسی طرح جب بچے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب بچے ہو گئے ہیں لہٰذا اب ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں. یہ بھی ایک ایکسکیوز ہے. سارے کام، کیا گھر کا کھانا آپ پکاتے نہیں بچوں کے ساتھ؟ آپ کپڑے نہیں دھوتے، لانڈری نہیں کرتے، کلیننگ نہیں کرتے، سب کام بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک نماز اور قرآن ہی بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو ہم مائیں خود اپنے عمل سے بچوں کو کیا سکھاتی ہیں کہ غیر اہم کیا ہے؟ دین، دینی ادارے، دینی تعلیم اور دین کا کام. لہٰذا جب ایسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اور ایک کے بعد ایک جنریشن پھر دین سے دور ہی پل رہی ہے. اور ان کے اندر ذاتی فائدوں کی تو بہت سوچ ہوتی ہے لیکن اجتماعی فائدوں کے لیے وہ کام نہیں کر سکتے. تو اصل بات یہ ہے کہ دین اس وقت پھلتا پھولتا ہے جب اس کا ایک باغ لگتا ہے، اور باغ سب مل کے لگتے ہیں. ہم سب اس باغ کا ایک پودا ہے، ہمیں سے ہر ایک ایک پودا ہے، صرف اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر ہم ایک ایک کر کے پودے مرجھانے لگے اور گرنے لگے اور الگ پڑے رہنے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے چاہے آپ گھروں میں پڑھیں یا سنیں، جو کام آپ خود کریں ساتھ رکھیں ان کو، تاکہ آپ کے عمل سے سیکھیں. آپ ان کو گود میں بٹھا کے پڑھیں، آپ ان کو کندھے پہ رکھ کے پڑھیں. نماز میں بھی اجازت ہے ماں کو کہ وہ روتے ہوئے بچے کو اٹھا کے نماز پڑھ لے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے بچے خود بخود نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور کرتے ہیں سب، اور ہر حال میں کرتے ہیں. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر نہیں بنانا چاہیے. جنگ احد کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب زخموں سے چور تھے صحابہ، تو اس وقت کیا ہوا؟ اگلے دن جب پھر آپ نے پکارا، زخموں سمیت پٹیاں باندھے ہوئے لوگ ساتھ چل پڑے. آج ہمیں تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ذرا آرام کر لیں. آرام کی جگہ تو جنت ہے. جب تک ہم عزم نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے اور سچے دل سے نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. قدموں کی ثابت قدمی بھی اسی وقت ہوتی ہے جب ہم تکلیف کے باوجود نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں. ورنہ آپ دیکھیے کہ دین کے نام پر لوگوں نے جو بے دینی کا کاروبار چمکایا ہوا ہے، وہ کس طرح لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے، استاذہ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ قرآن کی کہیں کہیں منتخب آیات ہیں جو ایک دم دل پہ اثر کرتی ہیں، مگر اب دورہ قرآن سے مجھے لگتا ہے کہ قرآن کا ہر صفحہ، ہر لائن دل کو چھونے والی ہے. انہوں نے ایک آیت کے بارے میں لکھا ہے، وَقِيلَ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم کو کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو تمہاری کہاں مدد کر سکتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک سکھ فیملی رہتی ہے. ایک دن اس کی بیٹی میرے پاس آئی کہ آنٹی میری دوست کی اور اس کے شوہر کی نہیں بنتی، بچی مسلمانوں کو بہت پسند کرتی ہے. اس نے پاکستان میں کسی پیر صاحب یا بابا کو فون کیا کہ کیسے میرے حالات بہتر ہوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ فوراً $700 کینیڈین روانہ کر دو، 24 گھنٹے میں حالات صحیح ہو جائیں گے. میں نے کہا یہ سب بکواس ہے، تم اسے کہو سجدے میں جا کر رب سے مانگے، گڑ گڑا کر دعا کرے، فری میں سارا کام ہو جائے گا. ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے. اب تو اللہ کا نام لے کر اپنی دکان چمکانے کی اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اجمیری بابا کی ریاضت سے آپ کا 7 دنوں میں کام ہو جائے گا. اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، یہ کہاں جا رہے ہیں. سورۃ الشعراء میں بھی 17 مرتبہ اتقوا کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اندر تقوی پیدا کر دے، کیونکہ یہ اللہ کا تقوی اور ڈر ہی ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا اللہ کی عبادت کے قابل ہیں یا نہیں، ہم محنت کر سکتے ہیں یا نہیں. اور اگر ہم محنت نہیں کریں گے جن کو اللہ نے دین کا شعور دیا ہے، تو پھر ان باباؤں کا کام اور کاروبار خوب چمکا رہے گا جو لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں.
اور کس طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور کس طرح لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. اگر 24 گھنٹے میں وہ نہیں ہوتا جس کے لیے $700 روانہ کیے گئے تو پھر کون کون اس کی زد میں آئے گا؟ صرف وہ بابا جی؟ پورا اسلام اور سارے مسلمان کہ دھوکے باز اور فریبی ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے کیونکہ مشکلات سے نکلنے کا یہ راستہ تو کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں لوگوں کو کون سمجھائے گا، لوگوں تک کون پہنچے گا؟ جب ہم خود ہی دلچسپی نہیں رکھتے، ہم خود ہی تکلیف نہیں اٹھاتے، تو دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ وہ اتنے سفر پار کر کے آئیں اور وہ آ کے دین پڑھیں اور سیکھیں اور وہ یہ روشنی حاصل کریں. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النمل آیت 45 سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو علیہ السلام یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکا یک وہ دو جھگڑنے والے فریق بن گئے. ایک ان کی ایلیٹ کلاس تھی اور ایک ان کے عوام تھے. ایلیٹ نے تو سراسر اللہ کا پیغام سننے سے اور ماننے سے انکار کر دیا. جو باقی عوام تھے اس میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے. یہ کلاس سسٹم تو پہلے بھی تھا، لیکن جب ایمان اور کفر کی بات آئی تو اختلافات اور بڑھ گئے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اختلافات دین کی وجہ سے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سوسائٹی میں پہلے ہی گروہ بندیوں اور سیکٹس اور کلاسز کی وجہ سے ہوتے ہیں. مشکلات لوگوں کے اندر پہلے ہی ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی دین کا نام لے کر دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو زیادہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ شاید سارے مسائل یہیں سے شروع ہوئے ہیں. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ یعنی تم کیوں نافرمانی کر کے، انکار کر کے اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہو؟ کیونکہ پیغمبر جب عذاب کی دھمکی دیتے تھے تو وہ بہت نڈر ہو کے کہتے کہ لے آؤ عذاب جس کی تم دھمکی دے رہے ہو. تو اس پر بھی پیغمبر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، اس کو مذاق مت سمجھو. کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار، توبہ کرنا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جو بھی یہ چاہے کہ اللہ اس پر رحم فرما دے، اسے کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی مشکل آئے اس پر کثرت سے استغفار کرے. کیونکہ بات یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے قصور ہوتے ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کو ہم کیے چلے جاتے ہیں اور ریئلائز بھی نہیں کرتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پکڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ ہم ہوش میں آئیں، ہم توبہ کریں، اپنی غلطیوں کو مانیں، ان کی اصلاح کریں اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہوں. تو جو چاہتا ہو کہ اللہ اس پر رحم کرے وہ استغفار میں کثرت کرے. قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. یعنی تمہاری یہ دین کی دعوت اور اللہ کی طرف بلانا، اس کا کوئی ہمیں اچھا رزلٹ نظر نہیں آ رہا، کوئی سوسائٹی میں اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ یوں لگتا ہے کہ تم ہمارے لیے نحوست کا باعث بن گئے ہو. یہ جب سے یہ درس شروع ہوئے ہیں اور جب سے لوگوں کو اللہ کی طرف لوگ بلانے لگے ہیں، یوں لگتا ہے زیادہ ہی فساد پڑ گئے ہیں. قال طائرکم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے. بل انتم قوم تفتنون، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. آزمائش سب کی ہوتی ہے، اس کی بھی جو دین کی بات سنتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا، اور اس کی بھی جو سنتا ہی نہیں اور دور سے انکار کر دیتا ہے. جب بھی اللہ کا کوئی پیغام لانے والا پیغام لاتا ہے اور لوگوں کو حق بات بتاتا ہے تو ہمیشہ لوگوں کے دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. یہ اول روز سے ہوتا آ رہا ہے اور آخر تک ہوتا رہے گا، اور اس میں دونوں کے درمیان پھر ایک کشمکش بھی چلتی رہتی ہے. دنیا میں تو کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون صحیح اور کون غلط، لیکن جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے،
جب کسی قوم کی پکڑ ہوتی ہے پیغمبر کے جانے کے بعد تو پھر اس وقت سمجھ آ جاتا ہے، لیکن بچتے کون ہیں؟ پھر صرف ایمان والے جو پہلے سے ہی سمجھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں، اور باقی سب لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 گروپس تھے، 9 پارٹیاں تھیں جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. یعنی بظاہر وہ تنظیمیں اصلاح کی غرض سے اور لوگوں کی ہمدردی اور خدمت خلق کی غرض سے وجود میں آئی ہوئی تھی، لیکن حقیقت میں وہ اصلاح نہیں کر رہے تھے، اصلاح کی آڑ میں فساد کے پروگرام بنائے ہوئے تھے، اور ان کے طریقوں سے، ان کے کاموں سے معاشرے میں بگاڑ پھیل رہا تھا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، یعنی تکبر میں مبتلا تھے. ہمیشہ فساد اور بگاڑ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں فریقین تکبر کا شکار ہوتے ہیں، انا کا شکار ہوتے ہیں. چاہے وہ میاں بیوی ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں انا کا شکار ہے، کبھی بھی حالات کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور وہ درست ہے اور وہ بڑا ہے. لہذا کوئی بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوتا، غلطی نہیں مانتا. اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب غلطی کو مانا جائے، اللہ کے سامنے توبہ کی شکل میں، بندوں کے سامنے سوری کرتے ہوئے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی غلطی نہ ہو اور ایسے ہی کوئی مشکل آ جائے. کہیں نہ کہیں ہم رانگ ٹرن لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو اسی طرح یہ گروہ بھی بظاہر کیا ظاہر کر رہے تھے کہ ہم مصلح ہیں، حالانکہ وہ مفسد تھے. قالوا تقاسموا باللہ، کیا فساد تھا سب سے بڑا ان کا؟ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کے عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شبہون ماریں گے، یعنی رات کو حملہ کریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پہ موجود نہ تھے. بیان ہی یہی طریقہ کفار قریش نے کیا. انہوں نے بھی ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اکٹھا کیا اور رات کے وقت آپ پر حملہ کرنے کی ٹھانی. تو ان کا فساد کیا تھا کہ انہوں نے سب نے مل کر صالح علیہ السلام کو ختم کرنا چاہا اور کہا کہ تم کہہ دینا کہ پھر ہم تو یہاں موجود نہ تھے. فساد کرنے والے ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، تو یہاں یہ بھی جھوٹ بولنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں. کتنی حیرت کی بات ہے نا، ہاؤ فنی کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کے اوپر سب کو متفق کر رہے ہیں، اور ساتھ ایک اور جھوٹ سکھا رہے ہیں. کیا کہ یہ کہنا کہ ہم تو بالکل سچ کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا، معصوم بن جانا. یہ چال تو وہ چلے، اس کو کہتے ہیں چال چلنا. یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، یعنی ہم نے بھی اس چال کا توڑ کیا. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو. وہ ان کے خالی گھر پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. علم تو بہت سے لوگ رکھتے ہیں، لیکن جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو فرقان رکھتے ہیں، جو حق و باطل کو پہچان سکتے ہیں. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. تو نجات کس کی ہے؟ تقوی والوں کی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یعنی پیغمبر بنا کر. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے وہ غلط کام کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ یہ ہومو سیکشولز تھے. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. جہالت یہاں حماقت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. جیسے اردو میں بھی جب کوئی شخص گالی گلوچ کرے، غلط کام کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جہالت پہ اتر آیا، حالانکہ خواہ وہ پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو. تو کوئی شخص خواہ کتنی بھی ڈگریاں رکھتا ہو، کتنا بھی علم رکھتا ہو، لیکن اگر ایسے غلط کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہے. علم وہی ہے جس پر انسان عمل کرتا ہے، باقی تو وزر ہے، بوجھ ہے.
اگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یعنی خود بدلنے کی بجائے انہوں نے پیغمبر اور اس کے اہل خانہ سے بیزاری کا اظہار کیا کہ یہ جو ہمیں نصیحتیں کرنے والے ہیں ان کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دو، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے، اور یہ کیا تھی؟ پتھروں کی بارش۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی کہہ دیجئے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ 20واں پارہ۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے وہ؟ غور کیجئے، سوچئے اور سوچ کر جواب دیجئے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں تو ہم کسی ایسے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ کی کتابیں کوئی ایسا نام نہیں بتاتی، کوئی آثار قدیمہ ہم کو نہیں بتاتے کہ ہاں فلاں نے یہ سب کچھ بنایا تھا، اور یہ ایک سمپل سی بات ہے جو سب کو سمجھ آتی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو نہیں ماننا چاہتے جس نے ان کو بنایا، اور اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے۔ وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا بارش کی شکل میں، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز بھی نہیں، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب قحط آتا ہے، جب زمین کو چھگانے سے انکار کر دیتی تو انسانی کوششیں بیکار ہو جاتی۔ آج کے بھی اس ترقی یافتہ دور میں جب کہ وسائل اتنے عام ہو چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں جب ڈراؤٹ ہوتا ہے تو کس طرح انسان ڈھانچے بن جاتے ہیں اور بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان انسانوں کو نہیں کھلا سکتے، نہیں کھلا پاتے، وہ ان کی فصل نہیں اگا سکتے کیونکہ اللہ نے اپنا پانی روک دیا اور زمین نے بھی پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ جتنی نعمتوں سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں، متمتع ہوتے ہیں، یہ سب دراصل اللہ کا کرم اور فضل ہے، یہ ہماری لیاقت اور قابلیت نہیں۔ ایک بیج پھوٹ کے جب پودا بنتا ہے تو صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، رہنے کے قابل بنایا، جو ہر وقت گردش کر رہی ہے، تیز گھوم رہی ہے، آپ کے جہازوں سے زیادہ تیز رفتار چل رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی کوئی حرکت محسوس نہیں کرتے، آرام سے چلتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری یا نافرمانی کے کام کرتے ہیں۔ کس نے زمین کو یہ طاقت بخشی کہ وہ انسانوں کو اتنے سکون کے ساتھ لے کر اپنے کام میں لگی رہے اور گردش کرتی رہے؟ کون ہے جس نے اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہو؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہو؟ کون بے قرار؟
جو کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو، جو کسی روحانی یا جذباتی مشکل کا شکار ہو، اس کی دعائیں سننے والا کون ہے؟ کبھی یاد کیجئے وہ موقع جب آپ کسی سخت تکلیف سے گزر رہے ہوں، آپ کے پیارے آپ کے پاس ہوں، وہ آپ پر ترس کھا رہے ہوں، رحم کر رہے ہوں، آپ کی مدد کرنا چاہتے ہوں، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکیں، آپ کی تڑپ، آپ کی جلن، آپ کی درد، آپ کے دکھ میں کچھ بھی کمی نہ کر سکیں، پھر وہ کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ اس وقت آپ کس کو پکارتے ہیں؟ انسانوں کو؟ ہرگز نہیں. انسان تو سارے آپ کے چاروں طرف کھڑے ہیں، قریب کھڑے ہیں، ڈاکٹرز آپ کے سر پہ کھڑے ہیں، مشینیں آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن کوئی مدد نہیں کر پا رہا، کوئی آپ کی زندگی نہیں بچا سکتا. وہ کون ہے جو اس وقت قریب ہے، رگ گردن سے بھی زیادہ قریب؟ امن یجیب المضطر. آپ کا کوئی عزیز پیارا فوت ہو جاتا ہے، چوٹ آپ کو لگی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے آپ کے دروازے پر، آپ کے گھر میں ہر طرف چہل پہل ہے، لیکن دکھ آپ کا ہے، آپ سسک رہے ہیں اندر سے، آپ رس رہے ہیں، آپ کا ہارٹ بلیڈ کر رہا ہے، کوئی آپ کے دکھ کو سمجھتا ہی نہیں، ہاں بظاہر مصنوعی طور پر کتنی بھی کوئی ہمدردی کر رہا ہو، کتنا بھی ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی آپ کے دل کو اس وقت ٹھیک نہیں کر سکتا. اس وقت آپ کس کو پکارتے ہیں؟ لوگ تو پہلے سے ہی موجود ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہے آپ کے لیے. وہ اس وقت صرف اللہ ہی ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار کی دعا سننے والا، اس مجبوری میں کام آنے والا جب کوئی انسانی سہارا باقی نہیں رہتا، جب انسان سارے سہاروں سے مایوس ہو جاتا ہے، جب ڈاکٹرز اس کو جواب دے دیتے ہیں، جب انسان اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اس وقت صرف وہ ہوتا ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے. وہ یکشف السوء، اور وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، چاہے مرض کو اچھا کر کے، چاہے جان لے کر، چاہے کسی اور طریقے سے. وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کا بھلا کس میں ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہی ہے جو تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہیں، کوئی اور الہ بھی ہیں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، یہ بات تمہیں بہت کم سمجھ آتی ہے، اسی لیے تم انسانوں کے پاس دوڑتے چلے جاتے ہو کہ مشکلات میں وہ تمہاری مدد کریں. وہ تو خود فقیر ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسانوں کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ کسی کو اپنے سچا ہونے کا کتنا بھی یقین دلائیں، کتنا بھی ثبوت پیش کریں، لیکن اگر ان کے دلوں پہ گرہ لگی ہوئی تو آپ نہیں کھول سکتے. یہ گرہ صرف اللہ کھولتا ہے. لہذا اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور جب وہ دفاع کرتا ہے، جب وہ مشکل آسان کرتا ہے، تو کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو پھر کوئی مشکل باقی رہتی بھی نہیں. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ اچھے بھلے پڑھے لکھوں کو سمجھ نہیں آتی. قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، سمجھنے کی بات نہیں سمجھتے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں کس نے یہ ستارے بنائے جو تمہیں ڈائریکشن بتاتے ہیں؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہوتا. یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو بھول کر صرف بندوں پہ تکیہ کرے اور بندوں کا سہارا کرے اور بندوں پر ڈیپینڈ کرے اور سمجھے کہ اس کے پاس میری مشکل کا حل ہے. یاد رکھیے، اگر آپ بیمار ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کی بھی مدد لیتے ہیں، آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی مذہبی رہنما کے پاس جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کے منہ سے بھی، ان کی عقل سے بھی جب ہی کوئی صحیح بات نکلے گی جب اللہ چاہے گا، ورنہ وہ ایکسپرٹس، اسپیشلسٹ اور بڑے بڑے علم رکھنے والے بھی بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے لیے. جب تک وہ ان کے دل میں ٹھیک بات نہ ڈالے
جب تک وہ مدد نہ کرے راستہ نہیں ملا کرتا. لہذا بندوں کا کام کیا ہے کہ بندوں کے پاس جا کر بھی اگر کوئی بات ڈسکس کرنا چاہیں تو سوچے مدد اللہ ہی کرے گا، کام اسی نے کرنا ہے. اللہ کو بھول کر بندوں کا سہارا لینا بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. کوئی یہ دعویٰ کرنے کے قابل نہیں، کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 24 گھنٹے میں آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. خصوصی طور پر لوگ جب مرے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر اپنی منتیں مانتے ہیں اور ان سے جا کے دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں تو فرمائی مرے ہوئے لوگ ہیں یہ جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو اپنا نہیں پتا کہ انہوں نے اٹھنا کب ہے یہاں سے. اور اٹھنے سے پہلی بات تو یہ کہ انہیں اگر وہ کچھ طاقت رکھتے ہوتے تو اس مٹی کے گڑھے میں اندھیرے میں جاتے کیوں؟ وہ وہاں جانا ہی نہ چاہتے. لیکن اگر انسانوں نے، دوسرے انسانوں نے ان کا بوجھ اٹھا کے ان کو اس گڑھے میں ڈالا ہے اور مٹی میں دبا دیا تو اب تم اتنے کم عقل ہو کہ ان گڑھوں پہ جا کے تم اپنی منتیں اور مرادیں مانتے ہو، ان سے جا کے مانگتے ہو وہ تمہارے کام سنواریں گے. اس سے بڑھ کر نااہلی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے. یہ خرابی جبھی ہو رہی ہے جب یہ آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، یہ بھولے ہوئے کہ واپس انہیں اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان کے حال پہ رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. جو لوگ سمجھنے کے باوجود بھی نہ سمجھے تو پھر ان کی حرکتوں پہ غم نہیں کرنا چاہیے. انسان کے اندر خیرخواہی تو سب کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کسی کو سمجھا دیتے ہیں پوری طرح پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، پھر بھی نہیں سمجھ رہا، تو پھر ایسے لوگوں پر غم نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانتے تو پتہ نہیں ہمیں کیا نقصان دے گے. نہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے ہی قریب آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. ہر چیز ریکارڈڈ ہے، اس کی انوینٹری موجود ہے. ایسا نہیں کہ صرف آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی ادارے میں جو چیزیں ہیں آپ انہی کی لسٹ بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے ریکارڈ میں تو ذرے ذرے کا علم ہے. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً تم صریح حق پر ہو. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ مردہ کون لوگ ہیں؟ جن کے ضمیر مر چکے ہوں، جن کا شعور مر چکا ہو، جو ضد کا شکار ہوں.
ہٹ دھرمی کا شکار ہو اور ضد کی وجہ سے اچھے برے کا فرق نہ سمجھتے ہو، اور نہ تم ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو بھلے وہ سنی کیوں نہ رہے ہو۔ یہ کون ہے بہرے؟ وہ جو حق بات سننا نہیں چاہتے، حق بات کے لیے اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور خصوصاً اس وقت جب کہ پیٹھ پھیر کر وہ منہ موڑ کے جا رہے ہوں۔ کیونکہ اگر کوئی بہرا شخص دیکھ رہا ہو آپ کو تو آپ اشارے سے بھی اس کو بات سمجھا دیتے ہیں، اگر اس کے کان نہیں سنتے تو اشاروں کی زبان سے، سائن لینگویج سے وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ لیکن جو بہرا نہ سن سکتا ہو اور نہ وہ دیکھے بلکہ پیٹھ پھیر کے چلا جائے، حق سے منہ موڑ جائے، اس کو تو کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا۔ پھر اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو یعنی کہ سننا بولنا نہیں جانتے، یعنی فزیکلی امپیئرڈ ہیں، سن بول نہیں سکتے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مر چکے ہیں، دل اندھے ہیں، اور جن کے دل کے کان نہیں سنتے۔ وہ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ ان پہ بوجھ پڑ چکا ہے۔ کس چیز کا؟ انا کا، ضد، تکبر، ہٹ دھرمی، بدنیتی کا، کہ سننا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں۔ ان کی خواہشات کا پردہ ان پہ پڑا ہوا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ تم اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ تو سنتا کون ہے؟ جو عمل کرنا چاہتا ہے، جو کچھ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، انہی پر یہ آیات اور اللہ کی باتیں اثر کرتی ہیں، ان کو فائدہ دیتی ہیں، ان کو صرف ظاہری نہیں، آیات کے اندرونی مطلب بھی سمجھ آنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ یعنی قیامت کے قریب ترین زمانے میں اتنے حالات خراب ہو جائیں گے کہ لوگ کسی کو برے کام سے روکیں گے بھی نہیں اور نیک بات، اچھی بات بتائیں گے بھی نہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کرنے کے لیے ایک جانور کو پیدا کرے گا جو انسانوں کو حق کی تلقین کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اس وقت انسانیت سے کتنے نیچے گر چکے ہوں گے کہ ان کے اندر کوئی صاحب خیر باقی نہیں رہے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ جب تک اللہ کی بات ہمارے مطلب کی، ہماری مرضی کی، ہماری پسند کی ہوتی ہے، ہم خوشی سے اس کو سن لیتے ہیں، اور جب کوئی چیز مرضی کے خلاف جاتی ہے تو ہم دور سے سلام کر دیتے ہیں اور بے وفائی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ ریشو ہر دور میں پایا گیا اور ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے، لیکن جب طویل عرصے تک انسان یہی کرتا رہے تو بالآخر کیا ہوتا ہے؟ اصلاح نہ کرے اور انسان اپنی کیئر نہ کرے تو آہستہ آہستہ نیکی کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے اور پھر شر انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ویسا آپ دیکھیں کہ آرٹریز کیسے بلاک ہوتی ہیں، ایک ہی دن میں تھوڑی ہو جاتی، آہستہ 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 بلاک ہوتی، اور انسان کو جسم میں کئی تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہوتی، سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کیئر نہیں کرتا، وہ اپنی مصروفیت میں، اپنے کاموں میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کام چل ہی رہا ہے نا، چل ہی رہے ہیں، کام ہو ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس وقت ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہ اٹس ٹو لیٹ، پھر بائی پاس کے بغیر چارہ کوئی نہیں، پھر وہ بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی رسک پر ہی جیتے ہیں۔ ویسے تو سبھی رسک پہ ہیں، صرف ایسے لوگ نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں بھی جب ہم اچھی غذا قبول نہیں کرتے، اچھی غذا کیا ہے؟ روحانی غذا، کلمہ طیبہ، اچھی غذا قبول نہیں کرتے اور ہر طرف سے شر سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں اور نہ ان پہ بولتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط باتیں جو ہیں
وہ اچھی باتوں پر اوور پاور کر جاتی، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اخلاقی موت ہو جاتی. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، سیلف ڈسپلن اختیار کرے، صبر سے کام لے، اپنا خود محاسبہ کرے، اور وہ کام بھی کرے جو آسان لگتے ہیں اور دین کے وہ کام بھی کرے جو مشکل لگتے ہیں. جب تک ہم دین کو ایز اے ہولسم نہیں لیں گے تو ہیلدی نہیں ہوں گے. کھانے کے معاملے میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا. کیا لیتے ہیں اس میں سے جو نگلنا آسان ہو، جو چبانا آسان ہو، اس کو اتنا پروسیس کر لیتے ہیں کہ بس وہ حلوہ ہی بن جاتا ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عرصے تک جب آپ ایسی غذا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اس کے اثر نظر آتے ہیں. جب تھوڑی تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک لمبے عرصے تک جب آپ یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں کہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں آپ، کہ آپ نے میدا لے لیا اور چھلکا پھینک دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں. اس کا کوئی نتیجہ نکلتا یا نہیں نکلتا؟ اور ایک دو دن میں نہیں نکلے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ ضرور نتیجہ دیکھیں گے. دین کے معاملے میں بھی جب ہم میدا لے رہے ہیں اور باقی اصل اس کی چھوڑ رہے ہیں تو پھر یہی حال ہوگا. روحانی طور پر، دینی طور پر، اخلاقی طور پر سخت بیمار ہو جائیں گے اور توبہ کیے بغیر گزارا نہ ہوگا. لیکن پھر اس وقت بھی انا توبہ تھوڑی کرنے دیتی. جب ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو غلط کر کے ریئلائز کریں کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جب آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی بات نہ سن کر، نہ مان کے، نہ بتا کے خود اپنا ہی نقصان کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں. وہ اپنا کام کروانے کے لیے جانور پیدا کر دے گا اور وہ ان سے بات کرے گا اور کیا کہے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. تو پہلی بات یہی ہے کہ انسان حق کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو پورا یقین نہیں ہوتا کہ ہمارے فائدے میں. جب یہ یقین آ جائے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کی ہر بات میرے فائدے میں ہے، تو وہ اللہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے. لیکن جب تک ہم اپنے نفس کی باتوں کو اہمیت دیتے رہتے ہیں، اپنی ذات کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، جب تک یہ چیز فائدہ نہیں دیتی. یعنی قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا، دین بھی فائدہ نہیں دیتا. آپ دیکھیے کبھی بھی آپ جب سلیک آف ہوتے ہیں دین کے بعد سے، اللہ کے احکام سے پیچھے رہتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اندر ہی ہوتی ہے نا ٹوٹ پھوٹ، اندر ہی موڈ آف ہوتا ہے نا، اندر ہی خرابی ہوتی ہے، اندر ہی کوئی ایسی چیز آ چکی ہوتی ہے کہ وہ حق کو پوری طرح پورے دل اور جذبے کے ساتھ قبول نہیں کرنے دیتی. تو بات یہ ہے کہ وہ رکاوٹ کس کو نقصان دے گی؟ ہم ہی کو. اس کو توڑے گا کون؟ ہم خود توڑیں گے. اور جب تک ہم اس کے توڑنے کا فیصلہ نہیں کرتے اور آگے نہیں بڑھتے، اس وقت تک اللہ کی رحمت بھی پوری طرح ہمارے لیے نہیں ہوتی. تو اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف بڑھیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج، جم غفیر، ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر گروہ کے اندر اکثریت نہ ماننے والوں کی ہوتی ہے. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. فہم یوزعون، کیٹیگریز بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، کیوں نہیں مانا، حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. یعنی تمہارے جھٹلانے کی یہ وجہ بالکل نہیں تھی کہ کسی علمی تحقیق اور ریسرچ کی وجہ سے تمہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ آیات جھوٹی ہیں اور ان کا فائدہ نہیں ان پہ عمل کرنے کا. یعنی کسی تحقیق اور غور و فکر کے بغیر بس یوں ہی تم نے جھٹلا دیا. بات پھر وہی ہے، پک اینڈ چوز کرنے کی. دین کا کوئی حکم لے لیا اور کوئی نہ لیا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب اکٹھے کر لیے گئے، فہم یوزعون، درجہ بدرجہ سب کو رکھا گیا. یہ 100% انکار کرنے والے ہیں، یہ 90% انکار کرنے والے ہیں، یہ 50%، یہ 10%، یہ 5%، یہ 1%.
کیونکہ جب ہم اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتے تو کبھی زبان سے اور کبھی عمل سے انکار کر رہے ہوتے کہ یہ اب ہمیں نہیں کرنا، ہم نہیں کر رہے اس کو، ہمارے نزدیک کوئی حکم بہت اہم نہیں ہے. تو جو جس درجے کا ہوگا وہیں پر اس کو رکھا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے مانا کیوں نہیں، واٹ واز دا ریزن، وائی، کوئی جواب ہوگا. اور پھر کیا بے سوچے سمجھے انکار کر دیا؟ تم نے کیا علمی طور پر کوئی ریسرچ کر کسی سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے جانا تھا کہ اللہ کا یہ جو حکم ہے یہ نقصان دہ ہے؟ یہ کہاں سے پتا چلا تھا تم کو؟ اور اگر یہ پتا نہیں تھا اور کوئی دلیل نہیں تھی تمہارے پاس تو تمہیں حق کہاں تھا؟ تمہارے پاس جواز کیا تھا کہ تم انکار کرتے؟ تمہیں تو پیدا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، اپنی اطاعت کے لیے، اور تم کرنے لگے اپنے نفس کی عبادت، لوگوں کی عبادت، لوگوں کی اطاعت. لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم اللہ کے کچھ حکم جان بوجھ کے نہیں مانتے تو ہم بھی کسی انکار کے ہی درجے پر ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ سب باتیں تو غیروں کے لیے ہیں جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے. یہاں آیات کی بات ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی نہیں ہو رہی کہ پڑھا تھا کہ نہیں. اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک معجزات کائنات کی نشانیاں اور دوسری قرآن کی آیات. اب مجھے اور آپ کو اس پورے دورہ قرآن میں یہ جائزہ لینا ہے کہ اللہ کا کون کون سا حکم ایسا ہے جو ابھی بھی میں نہیں مانتی، ابھی بھی مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں. ایک چھوٹا سا حکم میں آپ کو سنائے دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو. فاستمعوا لہ وانصتوا، غور سے سنو اور خاموش رہو. اب یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں کہ تلاوت کے دوران لوگ مجھے باتیں کرتے نہ نظر آئے. کیا واقعی ہمیں نہیں سمجھ آئی آیت؟ اتنے نہ سمجھ ہم. ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری ہو آپ کی، کوئی شدید ضرورت ہو، کوئی ایمرجنسی ہو. یا اللہ نے ہمیں قلم نہیں دیے، کاغذ دیے ہیں نا، قلم دیے ہیں. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی میسج دینا ہے، لکھ کر دوسرے کو پاس کر دیں اور خاموشی اختیار کریں. جب قرآن کے مقابلے میں ہماری آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم اللہ کے ایک حکم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس کمرے سے باہر جا کے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے بوجھتے سمجھتے عمل میں نہیں لاتے. سورۃ الانفال میں آپ نے کیا پڑھا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. اور الحمدللہ روز کی فیڈ بیک جو آتی ہے، میں سب چیزیں تو آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتی. کچھ لوگوں کے ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے عمل میں تبدیلی ہو رہی ہے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کر رہا ہے یا وہ پیچھے جا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم پڑھتے بھی جائیں اور اس کو جھٹلاتے بھی جائیں، زبان سے نہیں، عمل سے. اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، یا پھر تم کیا کر رہے تھے؟ جھٹلا نہیں رہے تھے تو پھر کر کیا رہے تھے؟ اگر مانتے تھے تو پھر عمل کر کے دکھاتے.